دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، حضرات، بسے پردہ سننے والی خواتین، پیارے بچوں، آج جس ہستی کی شان میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفہ پنجم ہیں، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ 12 مبشرین میں 5ویں مبشر ہیں۔ آپ کو حلال مشکلات، دفاع بلائیات بھی کہتے ہیں، اور آپ خوابوں کی تعبیر ایسے بیان کرتے تھے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اس جلسے کو خیرت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا برادرم سید یونس بھائی صاحب کو کہ وہ خیرت کلام پاک سے ہمیں محظوظ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مهدي الموعود العظيم۔ اب میں گزارش کروں گا سید زید سے کہ یونس بھائی کے فرزند ہیں کہ خیرت کلام پاک سے ہمیں محظوظ کرے۔ اور ایک بار أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. شکریہ. حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ناچیز کیا بیان کر سکتا ہے، بلکہ آپ جب امامنا علیہ السلام کے سامنے تشریف لے آئے پہلی دفعہ تو امامنا علیہ السلام نے فرمایا یہ دلاور نہیں شاہ دلاور ہے، یہ میرا مقبول ہے، یہ خدا کا مقبول ہے. آپ نے امامنا علیہ السلام کی نظر شفقت ہمیشہ حاصل کیا ہے. امامنا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو وہ بھائی دلاور کو دیکھے. تو اب میں دعوت دوں گا برادرم تابش نور صاحب کو، آئے وہ اور نعت پیش کریں. نعت مہدی پیش کریں. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت مہدی موعود علیہ السلام سماعت فرمائیے. پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. اللہم صلی علی محمد یا ربی صلو علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا ربی صلو علیہ وسلم. جگر میں میرے عشق مہدی بڑھا دو نا، جگر میں میرے عشق مہدی بڑھا دو نا، ہم سر مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو نا. نہ دو دولت مجھے نہ دو شہرت مجھ کو، نہ دو دولت مجھے نہ دو شہرت مجھ کو، خود پرستی کہ تم میرے اس بت کو گرا دو نا. ہم سر مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو نا. ہو حفاظت ہر پل دم اور قدم کی یا رب، ہو حفاظت ہر پل دم اور قدم کی یا رب.
یہ سیدھے راہ پہ مجھے آسانی سے چلا دو نا، تم اپنے فضل سے مجھے ایسا ہی بنا دو نا، جو رنگ کے شاہ خند میر کو چڑھایا تم نے، جو رنگ کے شاہ خند میر کو چڑھایا تم نے، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے بھی لگا دو نا، ہم سرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو نا، جو مرشد کی بیعت لینے سے مل جاؤں تم سے، جو مرشد کی بیعت لینے سے مل جاؤں تم سے، ایسے مرشد سے تم مجھے جلدی ملا دو نا، ہم سرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو نا، خواب دیکھوں تو ہو آپ کا دیدار حاصل مجھ کو، خواب دیکھوں تو ہو آپ کا دیدار حاصل مجھ کو، میرے مولا مجھے ایسی بھی نیند سلا دو نا، تو ہے مطلوب میرا اور میں پیاسا طالب تیرا، تو ہے مطلوب میرا اور میں پیاسا طالب تیرا، جام رویت کا مجھے جی بھر کے پلا دو نا، ہم سرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو نا، گرچہ جانا نہ ہو امامنا کی زیارت کو، گرچہ جانا نہ ہو امامنا کی زیارت کو، دل ہی کو میرے تم فرحہ مبارک بنا دو نا، آخری دور ہے دین پھر ہے مشکل میں، آخری دور ہے دین پھر ہے مشکل میں، ابن مریم کو تم تھوڑا جلدی بھجا دو نا، ہم سرے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو نا، نہ لڑکھڑائے قدم راہ مہدویت سے میرے، نہ لڑکھڑائے قدم راہ مہدویت سے میرے، میرے ایمان کو تم اتنا مضبوط بنا دو نا، ہوں گنہگار بڑا ہے بڑے گناہ میرے، ہوں گنہگار بڑا ہے بڑے گناہ میرے، طفیل مہدی سے میری بخشش کرا دو نا، دنیا سے یہ حقیر جب
ہو اخبا کی طرف جانا، دنیا سے یہ حقیر جب ہو اخبا کی طرف جانا، ذکر دوام سے میرے سینے کو سجا دو نا، ہم سر مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو نا۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، کیا پیارے ہی بول تھے نعت مہدی کے۔ اب میں مدحت حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مدحت پیش کرنے جناب سید راحل مہدوی صاحب کو دعوت دوں گا۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرمائیے۔ کلام حضرت تشیر اللہ صاحب تحسین کا ہے۔ دیکھ لو ہم کو تم جو نظر بھر، شاہ دلاور شاہ دلاور، دیکھ لو ہم کو تم جو نظر بھر، شاہ دلاور شاہ دلاور، چمکیں گے حتمن چمکیں گے حتمن سب کے مقدر، شاہ دلاور شاہ دلاور، دیکھ لو ہم کو دیکھ لو ہم کو۔ رانی سلیمہ کے گودی کے پالے فرزند مہدی کہلانے والے، رانی سلیمہ کے گودی کے پالے فرزند مہدی کہلانے والے، مقبول مہدی مقبول داور، شاہ دلاور شاہ دلاور، دیکھ لو ہم کو دیکھ لو ہم کو۔ بحر عرفاں کا تم ہو سمندر، گلشن دی کے تم ہو گلے تر، حق کے پرستوں میں تم ہو قداور، شاہ دلاور شاہ دلاور، دیکھ لو ہم کو دیکھ لو ہم کو۔ پہلے مرید اللہ ہوئے تم، بعد مراد اللہ ہوئے تم، پہلے مرید اللہ ہوئے تم، بعد مراد اللہ ہوئے تم، نور سے انور اور منور، شاہ دلاور شاہ دلاور، دیکھ لو ہم کو دیکھ لو ہم کو۔ آنکھوں سے دیکھا تم نے خدا کو، سید محمد مہدی پیا کو، آنکھوں سے دیکھا تم نے خدا
خدا کو سید محمد مہدی پیا کو شان تمہاری اللہ اکبر شاہ دلاور دیکھ لو ہم کو دل بر حق کے دلبر ہو تم حق کے پروانوں کی ہو ضیا تم دل بر حق کے دلبر ہو تم حق کے پروانوں کی ہو ضیا تم طالبان حق کے تم ہو رہبر شاہ دلاور دیکھ لو ہم کو دنیا ہتھیلی میں رائی کا دانا ہاتھوں میں کھیلا گویا زمانہ دنیا ہتھیلی میں رائی کا دانا ہاتھوں میں کھیلا گویا زمانہ گھومے اشاروں پہ ماہ و اختر شاہ دلاور دیکھ لو ہم کو جس نے بھی دیکھا ہے آپ کا تقوی آپ کی سیرت فخر و فاقہ جس نے بھی دیکھا ہے آپ کا تقوی آپ کی سیرت فخر و فاقہ یاد آتے ہیں ان کو یاد انہیں آ جاتے ہیں ابو ذر شاہ دلاور دیکھ لو ہم کو یہ مطلع ذرا غور فرمائیے اس میں جب حضرت بندگی میاں ملک شجاوندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کے پاس جب جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میرے کو آپ کا مرید بنائیں وہ واقعے کو شعر میں پیش کیا ہے خل کو کل کہتے ہیں لیکن دیدار حق میں رہتے ہیں ہر دن خل کو کل کہتے ہیں لیکن دیدار حق میں رہتے ہیں ہر دن عالم باللہ بھی ہے قربان اس پر شاہ دلاور دیکھ لو ہم کو اس کے بعد حضرت عالم باللہ کی کیفیت کیسی ہو گئی تھی آپ کا یہ فیضان تھا واللہ عالم بنے ہیں عالم باللہ آپ کا یہ فیضان تھا واللہ عالم بنے ہیں عالم باللہ علم کیا سب تم پہ نچھاور شاہ دلاور دیکھ لو ہم کو روزے پہ جانا حج کی صحیح ہے دیدار حق کی تابندگی ہے
हुजरा तुम्हारा काबा सरासर, शाहे दिलावर शाहे दिलावर, देख लो हमको देख लो हमको, खुतबो कमल जा जो दायरा था, हर फर्द उसमें मर्द खुदा था, उस दायरे के आप थे सरवर, शाहे दिलावर शाहे दिलावर, देख लो हमको देख लो हमको, ख्वाबों के ताबिर में यूसुफ के सानी, तुम पर आया थे राज़े निहानी, मेहदी तुम्हें ये कहते हैं अक्सर, शाहे दिलावर शाहे दिलावर, देख लो हमको देख लो हमको, फैज तुम्हारा जारी वो सारी, आए हैं लेकर आस तुम्हारी, मायूसियों से दिल है मुकर्रर, शाहे दिलावर शाहे दिलावर, देख लो हमको देख लो हमको। आखिरी मतला समात फरमाइए। हो जाए पूरी सबकी मुरादें, तुम पर लगी है सबकी निगाहें, हो जाए पूरी सबकी मुरादें, तुम पर लगी है सबकी निगाहें, तहसीन भी है आपके दर पर, शाहे दिलावर शाहे दिलावर, देख लो हमको तुम जो नजर भर, शाहे दिलावर शाहे दिलावर, चमकेंगे हतमन सबके मुक़द्दर, शाहे दिलावर शाहे दिलावर, देख लो हमको देख लो हमको। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जज्बे हक से बेदार हुए हैं इमामुना की खुशबू से, जज्बे हक से बेदार हुए हैं इमामुना की खुशबू से, रहनुमा उस खुशबू को बनाकर फिर जा मिले इमामुना से। अब मैं दावत दूंगा जनाब सैयद शहाबुद्दीन साहब को कि वो आके अपनी तकरीर हमारे सामने पेश करें, हमें महसूस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन इकराम, बुजुर्गों, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले चलिए शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल व करम है कि आज के इस दौर में, इस पुरशुभ दौर में, जब हमारा वक्त ज़्यादातर दुनियावी चीज़ों में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता की कि हम यहाँ पे जमा हुए और आज हम उस बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जो मकबूल खुदा है। उस बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिनके हाथ में सारी कायनात ऐसी हो जैसा राई का दाना।
اس بزرگ ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بندے کو یا تو صرف اللہ جانتا ہے یا پھر مہدی موعود علیہ السلام جانتے ہیں۔ اس بزرگ ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں خلیفے ہیں۔ اس بزرگ ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی ان کے ساری کا یہ عالم تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ قطعی جنتی ہیں، آپ الحمدللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں خلیفے ہیں، پھر بھی آپ کی ان کے ساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتے تھے گویا ایسا محسوس ہو کہ آپ وہاں کے صاحب امام نہیں بلکہ وہاں کے آپ خادم ہیں۔ ہم حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں آج ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا کہ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلیے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے بعد کم سے کم کچھ ایسی چیزوں پہ غور کریں گے جس کے بعد ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں۔ یہ مقصد ہے ہمارا آج کی اس محفل میں جڑنے کا، یہ مقصد ہے ہمارا یہ جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو جاننے کے ہمارے پاس الگ الگ راستے ہیں۔ تو پہلا راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن شریف موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے لیے حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے لیے سیرت امامنا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت موجود ہے۔ ان تمام راستوں پر چل کے، ان تمام راستوں کو سمجھ کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی چاہیے۔ تو آج کا یہ جو ہماری آج کی جو گفتگو ہے جس وجہ سے ہم یہاں پہ آج سب شامل ہیں، اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا تھی، آپ کی زندگی کیسے گزری۔ ایک مہدوی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں خلیفہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سیرت تھی، آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں۔ اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، آپ نے ہمیں کیا تعلیمات دی، ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو چلیے آپ کی سیرت کو ایک تر بتر کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیرت میں کیا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں جونپور سے۔ جونپور میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور ہے جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیان کیا کرتے تھے، اور اس بیان میں وہاں کے عالم دین، وہاں کے بڑے بڑے راجا، بڑے بڑے عہدیدار آتے تھے اور آ کر بیان قرآن کو سنا کرتے تھے۔ اس بیان قرآن کو سننے میں وہاں کے بادشاہ وقت سلطان حسین شرقی بھی تھے۔ ایک بار سلطان حسین شرقی موجود ہیں آپ کی جو دینی محفل ہے اس محفل میں، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم باطل پرستش کی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی خدمت کریں۔ اس کا لب و لعاب یہ تھا کہ اس وقت ایک وہاں کا بنگال کا راجا ہوا کرتا تھا، اس راجا کا نام تھا راجا دلپت رائے۔ تو جو راجا دلپت رائے تھا اس کو سلطان حسین شرقی ٹیکس لگان دیا کرتے تھے۔ تو بات کا ایک طریقے سے مطلب یہ تھا کہ اس کو ٹیکس نہ دیا جائے، جو جائز ٹیکس نہیں ہے وہ نہ دیا جائے۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو اگلا سٹیپ یہ ہوتا کہ بادشاہ آپ کے اوپر حملہ کر دیتا اور آپ کی بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہوتی۔ اب آپ دیکھیے ایسے موقع پہ سلطان حسین شرقی کو ایک ڈیسیجن لینا ہے۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ ہم باطل پرستش کی کسی بھی طریقے سے خدمت کرنا جائز نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ جو جس طریقے کا ٹیکس تھا، جو ٹیکس بتایا گیا تھا وہ جائز نہیں تھا۔ تو اب سلطان حسین شرقی کے سامنے 2 آپشن ہے، ایک یہ کہ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دے، دوسرا یہ کہ ٹیکس نہ دے اور جو بھی جنگ ہونے والی ہے اس جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس وقت سلطان حسین شرقی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ میں ٹیکس دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس کے بعد جو جنگ ہوگی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہوں۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔
अब देखिए, एक छोटी सी हुकूमत और एक बहुत बड़ी हुकूमत, एक बड़ा एम्पायर, उसके सामने एक छोटी सी हुकूमत। एक छोटी सी हुकूमत टैक्स देने से इनकार कर रही है, उस पर एक बड़ा सा एम्पायर हमला करने वाला है, तो उसकी क्या तादाद होगी, और जो एम्पायर आने वाला है उसकी क्या तादाद होगी। अमूमन अगर आप दिमाग से सोचे तो बेशक जो एम्पायर है वो डेफिनेटली उस छोटी सी हुकूमत को हरा देगा और उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब सुल्तान हुसैन शिरकी ये देखते हैं कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आपके साथ है, तो आप बिल्कुल आप इत्मीनान हो जाते हैं कि ये जंग आप ही जीतेंगे। फिर होता क्या है, जंग होती है और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और सुल्तान हुसैन शिरकी वो जंग जीत जाते हैं। जब ये जंग हो रही थी, उस जंग के दौरान एक छोटा सा बच्चा 12 साल जिसकी उम्र है, एक झाड़ के नीचे बैठा है और वो बच्चे को एक साहिब नूर का दीदार होता है। जैसे उस बच्चे को साहिब नूर का दीदार हुआ, ये वो बच्चा है जिसके दिल में बातिल है, जिसके दिल में अल्लाह ताला का हक नहीं है। अभी उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां पे बातिल की परस्तिश की जाती थी। उस बच्चे ने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने उस नूर पर नजर डाली जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है, और उस पर वो जज्बा इश्क तारी हो गया कि उसका दिल वहीं से बदल गया। ये शुरुआत थी। और ये जो बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, ये बच्चे थे हजरत बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप जैसा आपकी नजर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पे पड़ती है, आपका दिल बदल जाता है। उसी वक्त वो नूर का ऐसा असर हुआ कि आपका दिल बदल गया। फिर अगला कदम क्या हुआ, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम सुल्तान हुसैन शिरकी वो जंग जीत जाते हैं, राजा दलपतराय मारा जाता है और माले गनीमत में हजरत बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आते हैं। जब सुल्तान हुसैन शिरकी आपको देखते हैं कि इतना प्यारा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, इतने अच्छे औसाफ वाला बच्चा, उनको आप लेकर अपनी बहन सलीमा खातून के हवाले करते हैं और कहते हैं कि इनकी अच्छे से परवरिश कीजिए। आप पे आपकी जो नजर पड़ी थी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पे, उस नजर का ये असर हुआ कि आपके दिल में सिर्फ अल्लाह और उसकी मोहब्बत पैदा हो गई थी और आप उस रास्ते पे चले गए थे। एक दिन आपके ख्वाब में एक आपको आवाज सुनाई दी जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, और आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने लगते हैं। फिर कहा जाता है कि कसरत से इसको पढ़ा करो, फिर आप उसको कसरत से पढ़ने लगते हैं। अब जब आप उसको कसरत से पढ़ने लगते हैं, आपकी जो मिजाज है वो मिजाज दुनिया से बदलकर अल्लाह की तरफ चली जाती है। जब ये चीज को सलीमा खातून और सुल्तान हुसैन शिरकी देखते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि आपका इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, आप अल्लाह वाले हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, तो आपको मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास पेश करते हैं। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले राहिल भाई ने जैसे बयान किया, उस वक्त ये होता है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ज़ोहर की नमाज के लिए वजू कर रहे हैं। आपके सामने हजरत बंदगी में शायद दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, तो आपसे कहते हैं कि ये दिलावर हैं। तो हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह आप जो कहते हैं वो आप अपनी तरफ से नहीं कहते, आप वही कहते हैं जो आपको अल्लाह ताला कहता है कि ये बयान करो, यानी आपकी ज़बान अल्लाह ताला की तरफ से खोली जाती है। तो आप कहते हैं कि आप दिलावर नहीं, आप शाह दिलावर हैं। आप बंदे के लिए तो मकबूल हैं ही, आप अल्लाह के पास भी मकबूल हैं। ये हमारे, देखिए, हम अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजलो करम है कि अल्लाह ताला ने हमको हर चीज से अदा की। एक तरफ दुनिया देकर कहा कि ये आजमाइश है, दूसरी तरफ दुनिया से बचने के लिए इतने सारी चीजें हमारे सामने पेश की। कुरान है, हदीस है, फरामीन है, बुजुर्गान दीन की सीरत है। अब ये बुजुर्गान दीन की सीरत देखिए, जिसमें हजरत बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उनको देखकर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि आप हमारे ही मकबूल नहीं बल्कि अल्लाह के भी मकबूल हैं। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद आप मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत फरमाते हैं। हिजरत फरमाने के बाद दानापुर की जगह पर जब हजरत बीबी अलहदती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से फरमाती हैं कि मुझे ये इल्म हुआ है कि आप मेहदी मौऊद हैं और आप तस्दीक करती हैं। फिर हजरत बंदगी में साने मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तस्दीक करते हैं।
हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को आपके हुजरे के पीछे सुनते हैं और हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि मैं आप पर तस्दीक करना, आपके मेहदी होने पर तस्दीक करना चाहता हूं। और जैसा आप तस्दीक करते हैं और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आपको जिक्र खफी की तालीम देते हैं, उस वक्त आप पे जज्बा तारी हो जाता है और आप पर वो जज्बे की हालत 7 साल तक रहती है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आपको उस जगह पर छोड़ देते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जज्बे की हालत है, आपको अपना होश नहीं है, खाने का होश नहीं है, लेकिन इस हालत में भी हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। आप शरीयत की हर वो चीज की पाबंदी कर रहे हैं, यानी बराबर वजू करना, बराबर नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला की याद में आप गर्क हैं। उसके बाद जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम हज को जाते हैं, हज से वापस आते हैं, जैसे आप हज से वापस आते हैं तो 7 साल के बाद हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खुशबू से मुतासिर हो जाते हैं। देखिए, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है अहमदनगर में और हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु है दानापुर में। इन दोनों जगहों के दरमियान सौों की मील का फासला है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला की यह मर्जी है और अल्लाह ताला आपको उस खुशबू की तरफ राग़िब करता है और आप चले जाते हैं। और अब जो सफर महीनों में तय करना होता है, वो सफर आप दिन रात जाकर दिनों में तय कर देते हैं और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से आकर मिलते हैं। जब आप मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास आकर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से मिलते हैं तो आप पर जो जज्बे का जज्बा तारी था वो जज्बा खत्म होता है और आप दुनिया का जो शऊर है वो आपको उस वक्त आता है। उस वक्त से लेकर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल तक हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हमेशा रहा करते थे। हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ आप फरा मुबारक जाते हैं तो वहां पे हजरत बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जैसा अभी हमने कहा कि हमने सुना है कि आपके हाथ में दुनिया ऐसी है जैसे मानो राई का दाना। आपको सारी दुनिया का, सारे आलम का इल्म है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे जिक्र करेंगे। साथ ही साथ आपको अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाबों की तफसीर, ख्वाबों के बारे में, जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इल्म था और कोई मामलात के बारे में आपको इसका इल्म था, आप उसको समझ सकते थे। इस पर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम एक बार कहते हैं अपने सहाबा से कि अगर बंदा मौजूद ना हो तो मियां बंदगी में शाह दिलावर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाएं, वो आपके मामले का या वो आपके ख्वाब के बारे में बता देंगे। तो हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम आपके पास आप हैं, आप जिक्र में बैठे हैं और आपके दिमाग में एक बात आती है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खलीफा हैं, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के भी 4 खलीफा हैं और आप उनमें से एक हैं। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जो खलीफा हैं उनमें से आप एक हैं। एक बार यह ख्याल आता है, आप अपने आप को उससे हटाकर दूसरी जगह जाकर बैठते हैं, फिर दूसरी बार आपको यह ख्याल आता है, फिर आप उठकर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि यह मामला है। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम अपना सर झुकाते हैं। सर झुकाने का मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला से जो आपकी गुफ्तगू हो रही है उसके ऊपर है, और आप सर उठाकर कहते हैं अपने 5 खलीफाओं के नाम पर। तो सबसे पहले खलीफा का नाम आप बताते हैं हजरत बंदगी में सैयद महमूद साने मेहदी रज़ी अल्लाह ताला। दूसरे खलीफा का नाम आप बताते हैं हजरत बंदगी में शाह खुन्मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरे खलीफा का नाम आप बताते हैं हजरत बंदगी में शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चौथे खलीफा का नाम आप फिर सर झुकाकर, सर उठाकर कहते हैं हजरत बंदगी में शाह नेमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आप सर झुकाकर, सर उठाकर कहते हैं जो 5वें खलीफा है वो सवाली है, यानी हजरत बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब यह सवाल पैदा होता है कि जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कामिल इत्तिबा कर रहे हैं तो आपके पास 4 खलीफा हैं और विलायत में 5 खलीफा क्यों?
دیکھیں بات یہ باریکی کی ہے، اس میں کچھ چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے. جو ولایت کے معاملات تھے، جو ولایت کا علم تھا، وہ 4 خلیفاؤں پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا. جو ولایت کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ 5 خلیفاؤں کے ذریعے رکھنا چاہ رہا تھا. اس لیے حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ ہیں. اس سے ہٹ کر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں 1 ہے وہاں تم 2 ہو، جہاں 2 ہے وہاں تم 3 ہو، جہاں 3 ہے وہاں تم 4 ہو، جہاں 4 ہے وہاں تم 5 ہو. تو یہ کچھ خلاصے ہیں جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ ہیں. اب حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وقت آخری وقت آنے لگا تھا، اس دنیا سے آپ کا جب جانے کا وقت آ گیا تھا، اس وقت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس بات کا علم تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس دنیا میں اس وقت ایک بزرگ ہستی تھی جن کو اس بات کا علم تھا کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ہی دنوں میں دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. اب جیسا کہ ہم اب تک بات کر رہے ہیں کہ حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری دنیا ایک رائے کے دانے کے مانند ہے. ان کو ہر طریقے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، آگے کا پیچھے کا، ان کو ہر چیز کا علم تھا. تو آپ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہتے ہیں کہ امامنا خونکار، مجھے کچھ اس طرح سے الہام ہوا ہے. تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو آپ کو الہام ہوا ہے وہ صحیح ہے. پھر اس کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. آپ حضرت بندگی میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور پورے مہاجرین کے ساتھ واپس ہندوستان کو لوٹ آتے ہیں. پھر ہندوستان کو لوٹ آنے کے بعد حضرت بندگی میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کا یہ معاملہ تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام جہاں جہاں پر جا رہے تھے وہاں پہ دائرہ قائم کر رہے تھے. اب دائرہ دیکھیے، دائرے کے بہت ساری صفتیں ہیں، اس کے بارے میں شاید پھر ہم کبھی اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. پر دائرے سے صحبت تھی، دائرے میں ذکر تھا، دائرے کا ایک عمل تھا. حضرت بندگی میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمام جو آپ کے صحابہ تھے ان کو کہتے ہیں جاؤ جا کر الگ الگ جگہوں پر دائرے قائم کرو اور مہدویت کو پھیلاؤ. سب لوگ اس بات سے راضی ہو جاتے ہیں. حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مجھ سے مت کہیے، یہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد حضرت بندگی میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہونا آپ کو قبول نہیں تھا، اور اس بات کو حضرت بندگی میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ آپ کے آخری وقت تک رہتے ہیں. جب حضرت بندگی میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک الگ سے دائرہ قائم کرتے ہیں. پہلے احمد نگر سے شروعات کی، پھر اس کے بعد آپ اپنے دائرے قائم کرتے چلے گئے، کرتے کرتے آخری دائرہ جو آپ کا قائم ہوا وہ بورکھیڑا میں تھا. اور پھر جب آپ کا آخری دائرہ جو بورکھیڑا میں تھا وہاں پہ آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. پر جب آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ کو اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ہی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم کچھ ہی منٹوں میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پر اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک اہم واقعہ میں رکھتا چلوں، جس کو بہت پیارے انداز سے راحل بھائی نے اپنی مدت میں پیش کیا ہے، جو حضرت عبد الملک سجاوندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عبد الملک سجاوندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے. آپ کا قرآن و حدیث پہ بہت مضبوط علم تھا، آپ بہت بڑے عالم تھے. تو ایک بار آپ حق کی تلاش میں ایک جنگل سے گزر رہے تھے. وہاں پہ 2 نوجوان لڑکے، نوجوان 20-22 سال عمر کا، بس وہی عمر کے ہوں گے، وہ لوگ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھتے ہیں. ایک لڑکا آگے بڑھ کر قرآن شریف کا بیان کرنے لگتا ہے. وہ قرآن شریف کا بیان سن کر آپ اتنا متاثر ہو جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے، یہ بیان سنا کہاں سے ہے تم نے؟ تو آپ بولتے ہیں کہ ہمارا جو دائرہ ہے اس میں ہمارے جو صاحب دائرہ ہے
وہ یہ بیان کرتے ہیں. تو پھر آپ ان کے پاس جاتے ہیں, حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, حضرت بندگی میاں عبد الملک سجاوندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جا کر آپ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں, آپ مجھے اپنے مریدی میں قبول کریں. تو حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو امی ہوں, میں خل کو کل کہتا ہوں, جیسا ابھی ہم نے مدت میں سنا. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ خل کہتے ہیں, خل کو کل کہتے ہیں, تو میں اپنے تمام علم کو ترک کر کے میں بھی خل کو کل کہتا ہوں. دیکھیے ایک عالم ہے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ, آپ کیسے بزرگ ہستی ہیں. دیکھیے آپ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں عالم دین عالم باطین دونوں آپ کے سامنے گھٹنے پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور دیکھیں یہ وہی وقت تھا جب عالم دین آپ کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا سارا علم کو میں چھوڑ کر آتا ہوں, یعنی میرے دماغ کو میں ایک دم ایک کلین سلیٹ کر دیتا ہوں, میں ایک اس معصوم بچے کی طرح بن جاتا ہوں جس کو ابھی علم سیکھنا ہے. یہ ہوتی ہے بات مریدی کی. مرید کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا علم ہے, کیا جانتا ہوں میں, وہ نہیں. مرید کے لیے یہ ہے کہ میں جب مرشد کے پاس آگے بڑھ رہا ہوں, جو میرے مرشد بتا رہے ہیں وہ علم ہے. تو آپ کہتے ہیں میں خل کو کل کہتا ہوں, تو بولتے ہیں کہ آپ کے کل پہ میرا سارا علم جو اب تک میں نے لیا ہے وہ قربان, میں کچھ نہیں جانتا, آپ جو بتائیں گے وہ میں جاننا چاہتا ہوں. اور بات نہ صرف یہ بولنے کی نہیں ہے, آپ حقیقتاً وہ تمام علم کو بھول جاتے ہیں. آپ تمام علم جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم کو بھول جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آگے جا کر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک کتاب چھپتی ہے, اور حضرت بندگی میاں عبد الملک سجاوندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں. جواب کیسے دیتے ہیں؟ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بولتے ہیں کہ آپ لکھو. آپ کہتے ہیں میاں خنکار میں تو سارا علم بھول چکا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ کاغذ اٹھاؤ, قلم اٹھاؤ, تمہارا علم واپس تمہارے پاس آ جائے گا. اور جو علم حضرت کے ذریعے سے آپ کو پہنچتا ہے وہ علم سے آپ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ آج کتاب سراج الابصار ہمارے سامنے موجود ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں. تو اس کے بعد حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ 945 ہجری 2 ذیقعد کو اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ حضرت میاں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس جانے والے ہوتے ہیں, حضرت بندگی میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. آپ کے پاس آپ آیا جایا کرتے تھے. جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے, آپ ان سے بولتے ہیں کہ آپ رک جائیں, آپ نہ جائیں, کیونکہ آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ آپ کا بھی وقت جانے والا ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے نماز جنازہ کی امامت آپ کریے, یعنی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں. تو ویسے ہی ہوتا ہے جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ امامت کرتے ہیں. آپ بورکھیڑے میں آپ تدفین ہیں. یہ آپ کی ایک بہت چھوٹی سی سمری میں آپ کی یہ سیرت تھی, آپ کی زندگی کے کچھ واقعات تھے. اب دیکھیے حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت آپ کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آج ہم یہ باتیں سنتے ہیں, کچھ لوگوں کو یہ باتیں متاثر کرتی ہیں, کچھ لوگوں کو یہ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے بات اچھی ہے, شاید صحیح ہو. کچھ لوگوں کو یہ باتیں ایسی لگتی ہیں کہ یہ بات میں کوئی سچائی نہیں لگ رہی ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, اور ایک طریقے سے وہ عقل اس کی سب سے بڑی دشمن بھی ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے عشق میں عقل آ جاتی ہے تو وہ سوال کرنے لگتی ہے, اور وہ جب تک سوال کا جواب نہیں ملتا اس سوال کو وہ مانتی نہیں ہے.
हमारे सामने अगर हम अक्ल की बुनियाद पे ही आगे बढ़े तो कई ऐसे चीजें मौजूद हैं जो हमारे सामने क्लियर रखी गई हैं और हम उसको नहीं मानते थे, फिर हम उसको मानने लगे। अगर आप साइंस की बुनियाद पे ही आगे बढ़ते चलें, साइंस के जरिए से अगर आप देखें तो पहले दुनिया को गोल नहीं माना जाता था, जबकि कुरान शरीफ में कहा गया था कि दुनिया गोल है, और माना गया। पहले यह माना जाता था कि सिर्फ एक ही जमीन है, एक ही जो भी हमारा यूनिवर्स है, बस वो एक ही यूनिवर्स है। बाद में पता चला कि ऐसे कई यूनिवर्स हैं, जबकि कुरान शरीफ इस बात की तशरीह कर चुका था 1400 साल पहले। तो बोलने का मतलब यह है कि जो लोग साइंस की तरह, जो लोग सवालों के बुनियाद पे अपने एतकाद को रखते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि यह साइंस खुद अपने आप को बार बार गलत साबित करता है। मतलब यह है कि अगर आपके दिलो दिमाग में किसी तरीके का कोई सवाल आ रहा है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी अक्ल आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर आपको अल्लाह ताला से इश्क करना है, अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ जाना है, तो इन सवालों से आपको दूर हटना होगा। आपको यकीन करना होगा, यह समझना होगा कि यह हकीकत है। अब ये बात को रखने का मेरा मकसद ये था कि अब जो यहां से मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ये बातें विलायत की बातें हैं, ये बातें उस दर्जे की बातें हैं जिस दर्जे को समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें 5 वक्त नमाजी होना चाहिए, हमें 2 वक्त का जिक्र करने वाला होना चाहिए। कम से कम हमारे दिल में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के लिए तजल्ली होनी चाहिए, हमारे दिल में अल्लाह ताला को देखने की तलब होनी चाहिए, हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि दुनिया हमें खराब लगने लगे, दुनिया से हमें बेजारगी आने लगे। अगर हम में ये सब चीजें हो तो अब जो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वो बातों पर यकीन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। अगर हम उन बातों पे, ये जो चीजें हैं, अगर हम इन चीजों पर अमल नहीं करते तो बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि हमारे दिल में शक व शुबा आएगा, क्योंकि शैतान हम पर हावी है। हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ की सूरह तौबा की ये आयत, सूरह तौबा की आयत पढ़ते हैं और हजरत बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि अल्लाह ताला की मुराद इस आयत से तुम्हारे बारे में है। उस आयत में यह है, वो आयत का तर्जुमा यह है, तौबा करने वाले हैं और अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं और हम्द करने वाले हैं, रोजे रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, नेक कामों का हुक्म करने वाले हैं, बुरी बातों से मना करने वाले हैं, खुदा की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं और पैगंबर मोमिनों को खुशखबरी दे दे कि ये बहिश्त में दाखिल होंगे। और मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये आयत पढ़कर, ये सूरह तौबा की आयत है, ये आयत पढ़कर कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म हो रहा है कि ये आयत आपके लिए है। इससे हमें हजरत बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा मालूम होता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ की आयत आपके लिए जाहिर कर रहा है कि ये वो लोग हैं जो नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जिन्हें इस दुनिया में बहिश्त यानी जन्नत की क़तई तौर से बशारत दी जा रही है। हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम बंदगी में शायद दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते हैं कि भाई दिलावर के हाथ में दुनिया इस तरह है गोया जैसे राई का दाना हथेली में हो। आपको हर एक मामलात के बारे में इल्म होता था। हजरत बंदगी में, अब देखिए, हजरत बंदगी में शाह नेमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े खलीफा, हजरत बंदगी में शाह खुदमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े खलीफा, आपको अगर कोई मामलात होते हैं तो आप आकर हजरत बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसके बारे में पूछते हैं। हजरत बंदगी में शाह नेमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर बंदगी में शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं खातिलून के बारे में कि मैंने ये सुना है क्या, और मेरी शहादत की बशारत है, तो क्या ये मैं हूं? तो आप कहते हैं कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये हजरत बंदगी में शाह खुदमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। और ये बात हो रही है मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में,
اور حضرت بندگی میں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی شہادت ہوتی ہے آپ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے انتقال کے 15 سال بعد، 20 سال بعد. تو 20 سال پہلے حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ حضرت بندگی میں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. ایسے آپ کے پاس بہت سارے واقعات ہیں جہاں پر آپ کے پاس لوگ، یہ ہم لوگ جب بول رہے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ خلفاء ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے، جو آپ کے پاس آتے تھے، اپنے معاملے پیش کرتے تھے اور آپ ان کو اس کے بارے میں بتاتے تھے. مہدی موعود علیہ السلام آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہی نہیں سارے کائنات، سارے آسمان، لوح و قلم ہی نہیں، آپ کا مقام اس سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کے بارے میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یا تو یہ صرف اللہ جانتا ہے یا تو صرف بندہ جانتا ہے. آپ بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں، اگر آپ کے وسیلے کو ہم پکڑ لیں تو بے شک اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہو یا نہیں دیکھا ہو تو حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کی انکساری کو دیکھ لیں، آپ ہو بہو وہی. آپ کے اگر آپ تعلیمات پر جائیں گے تو دیکھیے کہ حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دائرہ تھا اس میں 1400 فقراء ایک وقت پہ رہا کرتے تھے، پر شریعت کی پابندی، نماز کی پابندی، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، ذکر 2 وقت پابندی سے کیا جاتا ہے، رات بھر ذکر ہوتا تھا. اب جو رات میں ذکر ہوتا تھا اس کا ایک طریقہ تھا اور وہ طریقہ تھا نوبت کا. شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. نوبت کیا طریقہ ہے؟ پوری رات کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے تھے. ڈیوائیڈ کر کے ایک ٹیم پہلے ذکر میں بیٹھتی تھی، دوسری ٹیم اس کے بعد ذکر میں بیٹھتی تھی، تیسری ٹیم اس کے بعد ذکر میں بیٹھتی تھی. تو جو پہلی ٹیم ذکر میں بیٹھتی تھی، جب آپ کا ذکر کمپلیٹ ہو جاتا تھا تب آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جو آج بھی ہمارے پاس دستور ہے، جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری ٹیم پڑھتی تھی، پھر تیسری ٹیم پڑھتی تھی. تو آپ نے ایک معمول بنا دیا تھا اور آپ کا بیان کرنے کا طریقہ اتنا پیارا تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے حاکم، اس وقت کے بڑے بڑے عالم آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے سن کر متاثر ہوتے تھے اور آپ پر ایمان لاتے اور مہدی موعود علیہ السلام پہ تصدیق کرتے تھے. حضرت کی شان یہ دیکھیے. بات اب کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں، جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم میں ایک دنیا ہے جو آزمائش ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کھلی طور پہ بول رہا ہے کہ دنیا تمہاری آزمائش کے لیے ہے، اور یہ دنیا کی آزمائش سے بچنے کے لیے میں نے تمہیں یہ سب چیزیں مہیا کروائی ہیں. اب جب آپ ان بزرگان دین کی زندگی کو دیکھو گے یا ان بزرگان دین کی زندگی میں جو اہمیت ہے جس چیز کی اس کو دیکھو گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ ان کے لیے دنیا مردود ہے، ان کے لیے دنیا حقیر ہے، ان کو دنیا چاہیے ہی نہیں، دنیا سے وہ لوگ بیزار ہیں. ان کے لیے دنیا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بٹ دنیا سے وہ لوگ ایک دم بیزار ہیں. آپ حضرت کو ایک بار وہاں کے جو سلطان ہے، سلطان محمود، تو سلطان محمود کی بہنیں آپ کو دعوت دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ آئیں، آ کر کھائیں. بہت اصرار کے بعد آپ جاتے ہیں، جا کر کھاتے ہیں. کھانے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کیسا تھا، لذت کیسی تھی کھانے کی. تو حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زبان پہ ذکر اللہ کا لطف ہے، یہ مزہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تو بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح ڈائیورٹ ہونا چاہیے وہ آپ کی زندگی سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے. کہ کسی بھی چیز سے آپ کو کوئی بھی طریقے کی محبت نہیں ہے، نہ آپ کو محبت ہے کس کھانے پینے سے، نہ آپ کو محبت ہے یہاں کے چیزوں سے، نہ اولاد سے، نہ یہاں کی زندگی سے. آپ کو اگر کسی چیز سے عشق ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عشق ہے. یہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہے اور اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ اس وقت جو نظام الملک احمد نگر کے تھے
وہ حضرت کے دائرے میں آئے. آنے کے بعد وہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملی. جو ملک وہاں کے جو نظام تھے ان کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملی. تو آپ کے ایک صحابی، اس وقت کے صحابہ کیا کرتے ہیں کہ جگہ دے کر ان کو مطلب ہٹ کر ان کو جگہ دے دیتے ہیں. جب یہ بات حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر لے جاتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں کہ دنیا داروں کو تم نے اتنی فوقیت دی، جس کے دل میں دنیا ہے اس کو تم نے اتنی فوقیت دی. آج ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ایسے بزرگ کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے دنیا بالکل ہی نہیں چاہیے تھی. دنیا کو وہ اس حقیر نظر سے دیکھتے تھے. تو ہم کو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آج ہم جس طرح سے اپنی زندگی کو دنیا کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی زندگی کو دنیا کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں، ہم کو آج یہ سوال کرنا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ایک بہت جلد ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ ہمارے بچے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی نہ جانیں. خدا ایسا وقت نہ لائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ رکھے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم بچوں کو ہمارے امامنا کے خلیفہ، ہمارے رسول، ان کے خلیفہ کے بارے میں تعلیم دیں. ان کو بتائیں کہ مہدویت کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دنیا سے بیزارگی دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے قربت دیتی ہے. یہ چیز ان کے دلوں میں ہم کو پیدا کرنا ہے. اگر آج ہم ان کولے دلوں میں یہ بات کو پیدا کر دیں گے تو یہ ان کے ساتھ عمر بھر رہے گی. اگر آج یہ چیز ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو آنے والی نسل ہے وہ بھٹک جائے گی. ویسے اللہ کا دین کی حفاظت وہ کرنے والا ہے. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ کا فیض قیامت تک باقی رہے گا. اسی طرح حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیض قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. یہ تو بزرگان دین ہیں، انہوں نے بتا دیا کیا صحیح راستہ ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. دنیا سے اتنی بیزارگی تھی آپ کو کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اگر کسی نے چلتا پھرتا مردہ نہیں دیکھا ہو تو حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. دیکھیے ہم کتنی آپ کے بارے میں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ دنیا سے کتنا بیزار تھے، آپ کو دنیا چاہیے ہی نہیں تھی، اور آج ہم دنیا میں ہی کمپلیٹلی انوالوڈ ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم ایک یہ چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے، پر ضروری کیا ہے کہ یہ ہم اپنے دل میں یہ بات کو اختیار کریں کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلے وہ خیال ہمارے دل میں آنا چاہیے، یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کی طرف جانا ہے. یہ بزرگان دین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو کھول کر سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کی زندگیوں سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مرشد سے قربت کی ضرورت ہے، نماز کی پابندی کی ضرورت ہے، اللہ سے اس کے فضل کو مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آگے چلنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اپنا فضل ہم پر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کی زندگی سے بیزارگی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے راستے پر بلائے گا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کل کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا آخرت کے دن تو ہم کون سے بندوں میں ہوں؟ ان بندوں میں ہو جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، یا ان بندوں میں ہو جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بندوں میں شامل ہوں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہے تو آپ کے سامنے حضرت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صاف طور پہ واضح ہے، کس طرح آپ دنیا سے بیزار تھے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز پر عمل کریں، اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنائیں. آخر میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ بات ہے بچوں کے تعلیم کے بارے میں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ سڈنی میں بچوں کو مہدویت کی خاص طور پر تعلیم دی جائے، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہم مہدوی کیوں ہیں. ہمارے بچوں کو یہ شعور ہونا چاہیے
یہ بات کے لیے ہم ہر 15 دن میں ایک بار یعنی مہینے میں صرف 2 بار کلاسز منعقد کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کلاسز میں پابندی کے ساتھ بچوں کو لے کر آئیے. دیکھیے صرف مہینے میں 2 بار کی بات ہو رہی ہے, 2 بار آپ بچوں کو لے کے آئیے. اس سے بچوں کو صحبت ملے گی, بچے یہ دیکھیں گے کہ ہماری یہاں پہ قوم ہے, ہم مہدوی ہیں اور ہماری ایک الگ حیثیت ہے, ہم ایک مختلف فرقہ ہیں. یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی اور وہ یہ سمجھیں گے, اپنے آپ کو وہ مہدویت سے قریب پائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کلاسوں میں بچوں کو کسی بھی طرح سے کوشش کر موجود رکھیں اور آپ خود ان کلاسوں میں آئیں اور کوشش کریں گے. چلیے مل کر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر سڈنی میں بچوں کو بہترین سے بہترین طریقے سے مہدویت کی تعلیم دے, اسلام کی تعلیم دے, تاکہ کل کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے گا, ثواب جاریہ میں اور جو گناہ جاریہ ہے اس میں اولاد ایک چیز ہے. اگر وہ ثواب کر رہی ہے تو اس کا ثواب بھی والدین کو ہے, اگر وہ گناہ کر رہی ہے تو اس کا گناہ بھی والدین کو ہے. تو کوشش کریں گے کہ ہم کم سے کم اولاد کے ذریعے سے وہ گناہ نہ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. آپ سن رہے تھے جناب سید شہاب الدین صاحب کو, جو حضرت کی سیرت بہت پیارے انداز میں بیان کیے ہیں. بے شمار بشارتیں دی ہیں امامنا علیہ السلام نے حضرت کے بارے میں. امامنا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس طرح بندے پر کوئی قادر نہیں ہو سکتا, اسی طرح بھائی دلاور پر بھی کوئی قادر نہیں ہو سکتا. جیسا بندے کا فیض تا قیامت جاری رہے گا, ویسا ہی حضرت شاہ دلاور کا فیض تا قیامت جاری رہے گا. اللہ ہمیں حضرت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دوں گا ٹیم MCSI کے پریزیڈنٹ تابش نور صاحب کو آ کے وہ جلسے کو اختتام تک پہنچائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے اور خاتمین اور سیدین علیہ السلام کے صدقے طفیل سے اور حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے مہدویہ کمیونٹی آف سڈنی کی جانب سے جو جلسہ آرگنائز کیا گیا ہے اب اختتام کو پہنچتا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ, آج ہمیں جو سننے کو سیکھنے کو ملا ہے, بھائی جناب سید شہاب الدین صاحب نے جو تقریر کی ہے, بڑی ہی پیارے انداز میں حضرت کی سیرت بیان کی ہے اور ہماری دینی نالج کو ریفریش کیا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیں اور اللہ ہمیں اس چیز سے کامیاب کرے. اور میں پھر سے کہوں گا آپ لوگ سے کہ جیسا کہ شہاب بھائی نے بتایا ہے کہ بچوں کے لیے دینی کلاسز آرگنائز کیے ہیں MCSI کے تھرو. آپ لوگ کوشش کریے کہ اپنے کڈس کو لائیں اور اسلام, مہدویت, نبوت, ولایت کی نالج حاصل کرے. انشاءاللہ نیکسٹ اتوار کو حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر جلسہ رکھا جائے گا. آپ ابھی سے کوشش کریے کہ اپنا ٹائم نکالے, نیکسٹ سنڈے کو جلسے میں آئیے انشاءاللہ. اور اللہ نے دیا ہے, تام کا انتظام ہے, آپ سب تام کر کے جائیے. جزاک اللہ. دنیا والو سنو بات ایک معتبر, دنیا والو سنو بات ایک معتبر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی. دنیا والو سنو بات ایک معتبر, دنیا والو سنو بات ایک معتبر, مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی.